أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ محترم معزز بزرگوں اور عزیز دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ آج دوسری تاریخ ہے، دوسرا روزہ ہمارا چل رہا ہے، 2 تراویح مکمل ہو چکے ہیں۔ یہ مہینہ بڑی برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ دوسرے مہینوں کے مقابلے میں اس مہینے میں کچھ عبادتیں زیادہ ہوتی ہیں اور مسلمانوں کو اس مہینے کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ مہینہ بڑی قدرداری کا مہینہ ہے، بڑی اہمیت والا مہینہ ہے۔ اگر یہ مہینہ ہمارے ہاتھ سے ایسے ہی چھوٹ گیا تو پھر ہماری بخشش نہیں ہو سکتی، ہماری مغفرت بہت ہی مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رمضان کے مبارک مہینے میں بڑی احتیاط کے ساتھ اس کے روزوں کو گزارنا ہے، تراویح کا اہتمام کرنا ہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے۔ ابھی میں نے قرآن پاک کی جن آیتوں کی تلاوت کی ہے، یہ پارہ نمبر 2 کی آیتیں ہیں۔ تقریباً 3 آیتیں ہیں۔ ان 3 آیتوں میں اللہ رب العزت 3 باتوں کو بیان کر رہے ہیں۔ پہلی آیت میں روزوں کے تعلق سے بیان کر رہے ہیں، روزے کی فرضیت کے بارے میں، اور جو لوگ روزہ نہیں رکھ سکتے بیماری کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، ان کو کیا کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن پاک اور رمضان کے مبارک مہینے کے درمیان کیسا تعلق ہے، کتنی مناسبت ہے۔ اور تیسری بات اللہ رب العزت تیسری آیت شریفہ میں دعا کے بارے میں فرما رہے ہیں۔ اگر ہم غور کریں گے تو یہ تینوں عبادتیں ہم کو رمضان کے مبارک مہینے میں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک تو روزے کا اہتمام ہے، دوسرا قرآن پاک کا پڑھنا سننا ہے، جو کہ ہم لوگ
تراویح کی نماز میں قرآن پاک پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ اور تیسری بات، اللہ رب العزت سے خوب دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت دعا کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ میرے بندو، تم مجھ سے مانگو، میں تمہارے سوال کو پورا کروں گا۔ تم مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ تو یہ تینوں عبادتیں رمضان میں ہم کو نصیب ہوتی ہیں۔ افطار سے پہلے کچھ موقع ہوتا ہے دعا کرنے کا، کچھ وقت رہتا ہے، اور اسی طرح صبح جب ہم لوگ سحری میں اٹھتے ہیں اس وقت بھی دعا کرنے کا موقع ہمارے پاس رہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ سحری کے وقت میں بھی اور افطار سے پہلے پہلے اللہ رب العزت دعا قبول فرماتے ہیں۔ یہ تینوں عبادتیں بہت ہی اہم عبادتیں ہیں۔ سب سے پہلی عبادت رمضان کا روزہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا ہے جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ جب سے یہ دنیا بنائی گئی ہے، حضرت آدم علیہ السلام اس دنیا کے پہلے انسان ہیں، پہلے نبی اور رسول بھی ہیں۔ تو آپ سے دنیا کا وجود ہوا، آپ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، سب سے پہلے نبی اور رسول بھی ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام سے ہی روزے کو فرض کر دیا ہے۔ لیکن دوسری امتوں میں اس امت میں کچھ فرق ہو جاتا ہے کہ دوسری امتوں کا روزہ الگ تھا، اور اس امت کا روزہ آج کل جو جس طریقے سے ہم لوگ روزہ رکھ رہے ہیں وہ طریقہ ہمارا ہے۔ پہلے لوگوں کا طریقہ ایسا نہیں تھا، کچھ بدل کر تھا۔ تو روزہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے، بلکہ جب سے دنیا شروع ہوئی ہے اس وقت سے لے کر روزے کا اہتمام دنیا کے اندر ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے دوسری امتوں پر بھی روزہ فرض کر دیا تھا۔ اب روزہ فرض ہو گیا ہمارے اوپر، روزے سے ہم کو کیا ملے گا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ کیا ہو جاؤ؟ متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ متقی کسے کہتے ہیں؟ تقوی کسے کہتے ہیں؟ کہ تقوی یہ ہے کہ انسان گناہوں سے بچ کر اللہ سے ڈر کے زندگی گزارے۔ اور جو بندہ گناہوں سے بچ کر اللہ سے ڈر کر زندگی گزارتا ہے اس کو قرآن کے الفاظ میں متقی کہتے ہیں۔ تو تقوی بہت ضروری چیز ہے۔ نماز کا اللہ نے حکم دیا، کیوں؟ تاکہ مسلمان متقی بن جائے، تقوی والا بن جائے۔ روزے کا اللہ نے حکم دیا، اور اس کی وجہ بھی کیا ہے؟ کہ مسلمان تقوی والا بن جائے، متقی بن جائے۔ زکوٰۃ کا اللہ نے حکم دیا، صدقہ خیرات کا، قربانی کا، حج کا، عمرے کا، جتنی بھی عبادتیں شریعت کے اندر ہیں، تمام عبادتوں کا مقصد انسان اللہ کا متقی بن جائے، گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے۔ اس وجہ سے اللہ رب العزت نے ان تمام عبادتوں کا حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلی عبادت روزہ ہے، اس مہینے کی عظیم ترین عبادت ہے۔ اور روزہ رکھنے سے کیا ملے گا؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ خود فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ جو بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے تو میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ روزے کے تعلق سے فرشتے نام اعمال میں اس کو نہیں لکھتے، لکھنے کا کوئی جو ہے ثبوت ہی نہیں ملتا، اس لیے کہ روزہ اتنا اخلاص والا عمل ہے کہ ہمارے ساتھ جو فرشتے رہتے ہیں ان فرشتوں کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ یہ بندہ روزے سے ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک فرماتے ہیں حدیث قدسی میں کہ روزہ صرف اور صرف میرے لیے ہے، میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔
اور ایک حدیث میں فرمایا گیا وَأَنَا أُجْزَىٰ بِهِ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کو جو ہے بدلے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت ہر جتنی بھی عبادتیں ہیں، ہر عبادت کا بدلہ حشر کے میدان میں اللہ رب العزت فرشتوں سے دلوائیں گے۔ فرشتے سے کہیں گے کہ میرے فرشتوں، یہ بندہ میرا نمازوں کا اہتمام کرتا تھا، اس کو اتنا ثواب دو، زکوٰۃ ادا کرتا تھا، اس کو اتنا ثواب دو، حج کرتا تھا، عمرہ کرتا تھا، تقوی والی زندگی گزارتا تھا، گناہوں سے بچتا تھا۔ ان تمام عبادتوں کا بدلہ اللہ رب العزت کس سے دلائیں گے؟ فرشتوں کے ہاتھ سے دلائیں گے۔ لیکن جب روزے کا نمبر آئے گا تو اللہ خود فرمائیں گے کہ میرے فرشتوں، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کو بدلے میں اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ اور ایک حدیث میں فرمایا گیا میں خود اپنے ہاتھوں سے بندے کو اس کا بدلہ دوں گا۔ تو یہ جو ہے سب سے بڑی فضیلت والی عبادت ہے کہ روزے سے انسان گناہوں سے بچ سکتا ہے۔ اور حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی، فضائل اعمال کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ وہ مسلمان جو روزے سے رہتا ہے اور گناہوں سے نہیں بچتا تو اللہ رب العزت کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ آدمی صرف کھانا پینا چھوڑ رہا ہے۔ اصل مقصد روزے کا کیا ہے کہ کھانا پینا بھی چھوڑے اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچے۔ اور گناہوں میں عام طور سے زیادہ ہونے والے گناہ، انسان سے جو زیادہ گناہ ہوتے ہیں وہ گناہ 3-4 طریقے کے گناہ ہیں۔ سب سے پہلا گناہ جھوٹ ہے۔ انسان باہر کے ماحول میں جھوٹ بول بول کے اتنا عادی ہو چکا ہوتا ہے کہ اس آدمی کو رمضان کے مبارک مہینے میں جھوٹ بولنے سے بچنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ حدیث پاک میں بات آتی ہے کہ جو بندہ روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولتا ہے اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں۔ صبح سے شام تک وہ آدمی کھائے بغیر پیے رہتا ہے، بھوکا رہتا ہے، پیاسا رہتا ہے، تکلیف اٹھاتا ہے، پریشانی اٹھاتا ہے، پھر بھی اللہ کو اس کے روزے کی ضرورت نہیں ہے۔ کیوں؟ مقصد کیا ہے؟ روزے کا صرف بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا مقصد نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنا سب سے بڑا مقصد ہے۔ لعلکم تتقون کی تفسیر حضرات مفسرین ہی فرماتے ہیں کہ صرف صبح سے لے کر سحری سے لے کر افطار تک بھوکا رہنا مطلوب نہیں ہے، بلکہ گناہوں سے بچنا اور گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بہت ضروری ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ انسان جس کا عادی ہوتا ہے اور رمضان میں اس گناہ سے بچنا مشکل ہے، وہ گناہ جھوٹ کا گناہ ہے کہ بیپار کرتے ہوئے، اپنا سامان بیچتے ہوئے، اپنا کام کاج کرتے ہوئے، دوستوں کی مجلسوں میں عام طور سے لوگ جو ہیں جھوٹ بولتے رہتے ہیں۔ تو رمضان کے مبارک مہینے میں جھوٹ بولنا، ویسے تو جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے ہی پہلے سے، لیکن رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کا گناہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تو سب سے پہلا گناہ انسان چھوڑ نہیں سکتا وہ ہے جھوٹ کا گناہ۔ اور دوسرا گناہ ہے غیبت کرنا۔ دوسرا گناہ غیبت کرنا ہے کہ ہم لوگوں کی عادت ہو چکی ہے کہ 11 مہینے ہم لوگ جو ہیں ایک دوسرے کی برائی کرتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا بولتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے رہتے ہیں، تہمتیں لگاتے ہیں، الزام لگاتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر۔ اب عادت ہو چکی ہے تو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی مجبوراً انسان وہی کام کرتا ہے۔ تو دوسرا سب سے بڑا گناہ غیبت کرنا ہے۔ اور غیبت کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا غیبت کرنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان اپنے مردار بھائی کا گوشت کھا لے، دنیا میں کوئی انسان اس کو پسند نہیں کرتا، اور خصوصاً مسلمان اس کو برداشت نہیں کر سکتا کہ بھئی مردار آدمی کا گوشت کھائے۔ ہم لوگ مرغی کا گوشت کھاتے ہیں، بکرے کا، بڑے کا، اور اونٹ وغیرہ جتنے حلال جانور ہیں، حلال پرندے ہیں، ان تمام جانوروں پرندوں کا گوشت ہم لوگ کھاتے ہیں۔ کیسے کھاتے ہیں؟ اللہ کے نام پر ذبح کر کے کھاتے ہیں، حلال کر کے کھاتے ہیں۔ کوئی مسلمان حرام نہیں کھاتا۔ اللہ کے نام کے بغیر ذبح کیا ہوا جانور مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے۔ مسلمان
حلال کھانے کا اہتمام کرتا ہے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اپنے مسلمان بھائی کے مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ تو دوسرا گناہ رمضان میں خصوصاً اس سے بچنے کی ضرورت ہے، وہ گناہ کیا ہے؟ غیبت کا گناہ ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ تیسرا گناہ دھوکہ ہے، دھوکہ دینا۔ عام طور سے جو ہے بہت سارے لوگ جو ہے اپنے بیپار میں، اپنے بزنس میں دوسروں کو دھوکہ دیتے رہتے ہیں، تو یہ دھوکہ دینا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور رمضان کے اندر اس سے بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ روزہ بھی ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، دھوکہ بھی دے رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں، تو اس روزے سے ہم کو کیا ملے گا؟ کچھ فائدہ نہیں ملے گا۔ اسی لیے عام طور سے رمضان کا مبارک مہینہ جب گزر جاتا ہے تو بہت خاص طور سے ہماری زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ہماری زندگی میں کوئی خاص تبدیلی نہیں آتی کہ بھئی رمضان کا مبارک مہینہ گزار لیا، ایک مہینے روزے سے تھے، تراویح کا اہتمام کیے تھے، نمازوں کا اہتمام کیے تھے، صبح سے لے کر شام تک بھوکے تھے، سب کچھ کیے، رمضان جیسے ہی گزر گیا، عید کا دن شروع ہوتا ہے، عید کا دن تو بہت دور کی بات، عید کا چاند نظر آتا ہے تو اس دن کی عشاء کی نماز بھی مسجدیں ہماری خالی ہو جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے ہوتا ہے کہ رمضان کے مہینے میں ہم لوگ روزہ رکھتے تھے لیکن گناہ سے نہیں بچتے تھے، گناہ سے نہ بچنے کی وجہ سے اللہ رب العزت رمضان جیسے ہی گزر جاتا ہے تو اللہ رب العزت اس آدمی کو پھر ان گناہوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے رمضان کی بعد کی زندگی اگر اچھی گزارنا ہے، نمازوں کا اہتمام کرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، تو رمضان میں اس کا اہتمام کرنا بہت ہی ضروری ہے ہمارے لیے۔ روزہ بھی رکھنا ہے، گناہوں سے بچنا بھی ہے، گناہوں میں جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، غیبت ہے، کسی کے اوپر الزام لگانا، کسی کی جو ہے برائی کرنا اور حسد کرنا، کسی سے دشمنی کرنا، کینہ رکھنا اپنے دلوں کے اندر، ان تمام برائیوں سے، ان تمام بیماریوں سے رمضان میں بہت بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے رمضان کو بہت احتیاط سے گزارنے کی ضرورت ہے۔ حضرات مفسرین اور محققین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ روزہ اسی وقت اللہ کے یہاں قبول ہوتا ہے جبکہ 6 باتیں روزے کے اندر پائی جائیں۔ 6 باتوں کا اہتمام ضروری ہے۔ ان 6 باتوں کو اپنے دلوں میں بٹھا لیں، انگلیوں پر گننا شروع کریں کہ یہ 6 باتیں اگر روزے میں نہ رہیں تو روزہ ہمارا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہو سکتا، اور روزے کی وجہ سے جو ثواب ہم کو ملنا ہے وہ ثواب نہیں مل سکتا۔ تو اس لیے ان 6 باتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ انسان اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے، اپنی زبان کو گناہوں سے بچائے، اور دوسری چیز اپنے کانوں کو گناہوں سے بچائے۔ کسی کی غیبت کرنا بھی حرام اور کسی کی غیبت سننا بھی حرام ہے۔ تو اپنی زبان کو اور کان کو گناہوں سے بچانا، 2 چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز اپنی نگاہوں کو گناہوں سے بچانا۔ بازار میں ہم لوگ رہتے ہیں، اپنے دکانوں میں رہتے ہیں، اور اپنے جو ہے آفس میں رہتے ہیں، تو ایسے وقت میں روزے کی حالت میں غیر محرم پر نظر نہ پڑے، اس کا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے اندر، شریعت کے اندر پہلی نظر معاف ہے، تو پہلی نظر اسلام کے اندر معاف نہیں ہے بلکہ اتفاقی نظر معاف ہے۔ اتفاقی نظر میں اور پہلی نظر میں بہت بڑا فرق ہے۔ اتفاقی کا مطلب کیا ہے؟ کام کرتے کرتے ایک دم کسی کے اوپر نگاہ پڑ جانا، اس کو اتفاقی نظر بولتے ہیں۔ اور پہلی نظر کس کو کہتے ہیں؟ انسان جان کر، چاہ کر کسی کی طرف دیکھنا، اس کو جو ہے پہلی نظر کہتے ہیں۔ تو پہلی نظر معاف نہیں ہے بلکہ اتفاقی نظر معاف ہے، کہ اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اپنے جو ہے بزنس میں لگے ہوئے ہیں، بیپار میں لگے ہوئے ہیں، اپنے جو ہے آفس میں کام کر رہے ہیں، ایسے وقت میں کسی کے اوپر ایک دم، کسی جو ہے نامحرم کے اوپر، کسی عورت کے اوپر ایک دم نظر پڑ جائے تو اس کو اتفاقی نظر کہتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے فرمایا، اے علی، نظر کے بعد نظر کا پیچھا مت کرو، یعنی ایک نظر پڑ گئی اتفاقی نظر تو فوراً جو ہے نگاہ کو پھیر لو،
اس کے بعد پھر دوسری نظر اس کی طرف نہ کرو. اس سے کیا ہو جائے گا؟ اللہ ناراض ہو جائیں گے اور دلوں کا نور ختم ہو جائے گا. عبادتوں کے اندر مزہ نہیں آئے گا، عبادتوں کے اندر لذت محسوس نہیں ہوگی. ہر نماز ہم کو بوجھ لگے گی، ہر روزہ ہم کو تکلیف محسوس ہوگا. ہر تراویح کی ہر رکعت کے ہر سجدہ ہمارے لیے مشکل ہو جائے گا. کب؟ جبکہ نگاہوں کا گناہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان گناہوں کی ابتدا کہاں سے کرتا ہے؟ اپنے نگاہ سے کرتا ہے، اپنی آنکھوں سے کرتا ہے. اسی لیے آپ نے فرمایا کہ انسان کی نگاہ شیطان کی تیروں میں سے سب سے بہترین اور سب سے خطرناک تیر ہے. جو آدمی اس تیر کو بچا لیا تو بعد کے گناہوں سے انسان کا بچنا آسان ہے. تو اس لیے نگاہوں کو بھی گناہوں سے بچانا ضروری ہے. 3 چیزیں ہو گئیں، ایک زبان، دوسرا کان، تیسری آنکھ. چوتھی چیز ہے کہ بدن میں اور بھی اعضاء ہیں، جیسا کہ ہاتھ ہے، پیر ہے، دل دماغ ہے. ان تمام اعضاء کو بھی گناہوں سے بچانا ہے. ان تمام اعضاء کو بھی، کوئی آدمی جو ہے زبان کے گناہ سے بچ رہا ہے، کان کے گناہ سے بچ رہا ہے، اور اسی طریقے سے کہ اپنے آنکھ کے گناہ سے بھی بچ رہا ہے، لیکن بدن کے دوسرے اعضاء کے گناہ سے نہیں بچ رہا ہے. کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، کسی کو مار رہا ہے، کسی کو تکلیف دے رہا ہے، کسی کی برائی دل میں سوچ رہا ہے، ان گناہوں سے نہیں بچتا، تب بھی اس کو پورا فائدہ نہیں مل سکتا روزے کا. تو اس لیے ان 4 گناہوں سے اپنے روزے کو بچانا ہے. پھر ایک مرتبہ عرض کرتا ہوں، پہلی چیز زبان، دوسری چیز کان، تیسری چیز آنکھ، چوتھی چیز بدن کے جتنے اعضاء ہیں، ہاتھ ہے، پیر ہے، دل ہے، دماغ ہے، ان تمام چیزوں کو گناہوں سے بچانا ہے. یہ 4 جو ہیں گناہوں کی چیزیں ہیں. اور 5ویں چیز حلال ہے، اس کے باوجود بھی بچنا ہے. کیا ہے؟ کہ صبح سے شام تک روزہ تھے، افطار کا وقت آ گیا، افطار میں بیٹھ کر یا پھر جو ہے مغرب کے بعد ہم لوگ کھانا کھانے کے لیے گھروں کو جاتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر پورے جو ہے پیٹ بھر کے کھانا، اس سے بھی بچنا ضروری ہے. 6 باتوں میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ انسان افطار میں یا افطار کے بعد بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھائے. وجہ کیا ہے؟ کہ تراویح کے آداب میں سے ایک ادب، تراویح پڑھنے والوں کے لیے بھی اور پڑھانے والوں کے لیے بھی آداب لکھے ہوئے ہیں کہ جب تراویح پڑھنے کا یا پڑھانے کا ارادہ کریں تو سب سے پہلے تازہ وضو کریں عشاء سے پہلے. اس کے بعد صاف کپڑا ہو ہمارا. میلے کپڑے پہن کر آ گئے مسجد میں رمضان کے مبارک مہینے میں اور اس سے جو ہے بدبو آ رہی ہے، دوسروں کو تکلیف ہو رہی ہے، ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. اور مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ مسلمان نظافت کو پسند کرتا ہے، مسلمان نظافت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت زیادہ کپڑے نہیں تھے، 1 یا 2 جوڑی کپڑے ہوتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ بہت ہی نظافت کے ساتھ رہتے تھے. اس لیے کہ نظافت انسان کے لیے بہت ہی عبادتوں میں لذت پیدا کرنے کا ایک ذریعہ ہے. انسان کے کپڑے اچھے نہیں، میلے ہیں، انسان کے بدن سے بدبو آ رہی ہے، ایسے وقت میں انسان شوق کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ بدن سے بدبو آ رہی ہے، کپڑوں میں بدبو آ رہی ہے. بدبو کے ساتھ انسان کی عبادت میں لذت محسوس نہیں ہوتی، مزہ نہیں ملے گا. تو اس لیے رمضان کی تراویح کی نماز میں پڑھنے اور پڑھانے کے آداب میں دوسرا ادب یہ لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ انسان مسلمان چاہے تراویح پڑھے یا پڑھائے اس کے کپڑے صاف ہوں، اچھے ہوں. اب تیسرا ادب یہ ہے کہ خوشبو کا استعمال کرے، یعنی آتے آتے گھر سے مغرب کی نماز کے بعد عشاء کے لیے جب آئیں گے تو آنے سے پہلے گھر سے نکلتے وقت خوشبو وغیرہ استعمال کر کے، چاہے عطر ہو، چاہے پرفیوم ہو، چاہے اسپرے ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ایسا عطر، ایسا پرفیوم اور اسپرے استعمال کرنا ہے جو کہ حرام نہ ہو. تو ایسا اگر خوشبو استعمال کر کے آئیں گے تو تراویح پڑھنے میں شوق آئے گا، لذت ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ادب یہ بھی لکھا گیا ہے کتابوں میں کہ تراویح پڑھنے کے لیے
دوپہر میں تھوڑی وقت سنت کے مطابق قیلولہ کرنا ضروری ہے. ظہر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز سے پہلے قیلولہ کرنا یعنی تھوڑی دیر سونا بہت ضروری ہے. سوئیں گے تو تراویح آرام سے پڑھانے والا بھی پڑھائے گا اور پیچھے پڑھنے والوں کو بھی آپ کے لیے سہولت رہے گی. نہیں سوئے دوپہر میں، اب افطار ہو گئی، اور دوسری شکایت ہماری یہ ہے کہ پورا جو ہے پیٹ بھر کے کھا کے آتے ہیں، تو اب اس میں جو ہے دو مصیبتیں جمع ہو جاتی ہیں. زیادہ کھانے کی وجہ سے رکوع سجدہ مکمل طریقے سے ادا نہیں ہو سکتا، جھکنا مشکل ہو جائے گا. جھکیں گے رکوع کے لیے ڈر رہتا ہے کہ بھئی منہ میں نہ آ جائے ایک. اور دوسرا یہ ہے کہ پہلے سے ہمارا جو ہے دن میں نہیں سوئے تھے، اب پورا دن جو ہے روزہ رکھنے کی وجہ سے ایک دم جب بدن کے اندر پیٹ میں کھانا پہنچتا ہے تو پورا بدن سست ہو جاتا ہے. عام طور سے مغرب کی نماز کے وقت ہمارا جسم تھوڑی دیر کے لیے سست ہو جاتا ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ صبح سے شام تک ہم لوگ روزے سے تھے، کھائے پیے بغیر کھائے پیے تھے. اب ایک دم جو ہے ہم کھانا پینا شروع کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے بدن کے پورے رگ اور بدن کے پورے اعضاء جو ہے ایک دم اس میں جان آ جاتی ہے. اس کی وجہ سے بدن جو ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتا، بدن جو ہے سست ہو جاتا ہے. اسی لیے افطار میں اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ کھجور اور پانی کے ذریعے سے افطار کریں. اگر نہیں ہو سکتا تو ہمارے لیے کیا ہے کہ بھائی کھجور بھی کھائیں، پانی بھی پئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کوئی ٹھنڈا وغیرہ پی لیں. گیس والا ٹھنڈا نہیں پینا ہے، اس سے جو ہے ہمارا بدن متاثر ہو جائے گا، بیماریاں آ جائیں گی. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز کوئی بہت جو ہے تھوڑی مقدار میں کھا سکتے ہیں، جس سے ہمیں جو ہے تراویح میں طاقت ملے، قوت ملے. لیکن ہماری حالت کیا ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد ہم لوگ گھروں کو جاتے ہیں اور آرام سے کھا کے آتے ہیں، اور دوپہر میں بھی نہیں سوتے. اپنے دکانوں کا مسئلہ ہے، اپنے کاروباروں کا، تجارت کا مسئلہ ہے، تو دو پریشانیاں جمع ہو جاتی ہیں. تو اس لیے تراویح پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے ہم لوگوں کو. تو اس لیے ضروری ہے کہ تراویح کا اہتمام کرنا ہے تو اس کی تیاری صبح سے کرنا ہے. دن میں کوئی ایک وقت نکال کر آرام سے سو جائیں، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ. اس کے بعد جو ہے رات میں ہم کو قوت ملے گی، طاقت ملے گی تراویح پڑھنے میں. اگر کسی دن تراویح لمبی ہو گئی تو بھی ہم کو تکلیف نہیں ہوگی. تو اس لیے بہت ضروری ہے تو ان چیزوں کا اہتمام کرنا ہے. 5ویں چیز کیا ہے کہ افطار میں بہت زیادہ نہیں کھانا. بہت زیادہ کھائیں گے تو روزے کا مقصد ختم ہو جائے گا. تو 6ٹھی چیز حضرات مفسرین اور محققین کتابوں میں لکھتے ہیں کہ 5 چیزوں کا اہتمام کر کے افطار کرنے کے بعد اب اللہ سے ڈر بھی ہونا چاہیے اور امید بھی ہونی چاہیے. ڈر کس بات کا؟ کہ کسی گناہ کی وجہ سے، کسی کام کی وجہ سے ہو سکتا ہے اللہ میرے روزے کو قبول نہ کرے، اس کا ڈر ہونا ہے. اور امید کیا ہونا چاہیے کہ میں کیسا بھی ہوں، میرا اللہ بہت بڑا ہے، میرے روزے کو اللہ قبول کریں گے. تو اس کی امید بھی ہونا چاہیے. حضرات محققین لکھتے ہیں کتابوں میں کہ اگر کسی مسلمان کے روزے میں ان 6 باتوں کا اہتمام رہا تو انشاءاللہ اس کا ہر روزہ اللہ قبول کریں گے. اور روزے کی حالت میں جو بھی کام کرے گا گناہ سے بچتے ہوئے، ہر کام اس کی عبادت میں شمار ہوگا. یہاں تک کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر کوئی بندہ سوتا ہے تب بھی اس کا سونا عبادت ہے. خاموش بیٹھتا ہے، کسی سے بات نہیں کرتا، خاموش بیٹھنا بھی تسبیح پڑھنے کے برابر ہے. ذکر کرنے سے جتنا ثواب ملے گا اتنا ثواب روزے کی حالت میں خاموش بیٹھنے پر ملتا ہے. تو اس لیے روزہ بہت بڑی عبادت ہے. ابھی جو ہے 1 روزہ مکمل ہوا ہے، دوسرا روزہ ہے، پورا مہینہ ہمارے پاس ہے، تو موقع بہت اچھا ہے، لمبا وقت ہمارے پاس ہے. تو ان روزوں کا اہتمام کرنا ہے اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرنا ہے. رمضان کو بہت احتیاط سے گزارنا ہے. اس سے پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ رمضان میں ہمیں جو ہے دنیا کی ہر قسم کے جھگڑے یاد آتے ہیں. ہر قسم کے جھگڑے یاد کر کے ہم لوگ جو ہے رمضان میں لڑتے رہتے ہیں. رمضان کا مہینہ لڑنے کا نہیں ہے، جھگڑنے کا نہیں ہے، بلکہ ایک سوئی کے ساتھ اللہ کی عبادت میں گزارنے کا مہینہ ہے.
لیکن افسوس ہے ہمارے اوپر کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہر بات ہم کو رمضان میں یاد آتی ہے. مسجد کا مسئلہ ہو، عیدگاہ کا مسئلہ ہو، کسی مدرسے کا ہو، قبرستان کا ہو، یا کوئی اور مسلمانوں کا مسئلہ ہو، ہم کو رمضان میں یاد آتا ہے. رمضان میں ہم لوگ اس کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو جس مسجد میں جس جگہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں اس میں 2-3 جماعتیں بنتی ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ کسی بھی مسئلے میں پورے لوگ ایک بات پر آ جائیں، ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا. ایسا قیامت تک نہیں ہو سکتا. اسی لیے شریعت کے اندر اللہ کے نبی نے مشورے کا حکم دیا ہے کہ تمہارے کاموں کے لیے ایک آدمی ذمہ دار بنے، اور وہ آدمی تمہاری تمام باتوں کو سن کر اللہ اس کے دل میں جو فیصلہ ڈالے وہ فیصلہ کر دے. تو یہ دنیا کا جو ہے بہت ہی بڑا جھوٹ ہے کہ پورے دنیا والے کسی ایک بات پہ متفق ہو جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. تو اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان تمام کاموں سے بچا کر رمضان کو گزارنا ہے. اللہ کی عبادت میں اس کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ اللہ کی عبادت میں گزرے گا، گناہوں سے بچے گا. ابھی جو میں نے 6 باتیں عرض کی ہیں، ان 6 باتوں کا اہتمام کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا رمضان اچھا گزرے گا. اور رمضان کی وجہ سے ہمارے دوسری زندگی میں، یعنی جو بعد کی جو زندگی آ رہی ہے اس پر ہمیں بہترین جو ہے اس کا صلہ ملے گا، اور بہت ہی اچھی جو ہے تبدیلی ہم کو زندگی میں ملے گی. تو اس لیے روزوں کا اہتمام اور روزوں کو گناہوں سے بچانے کا بھی اہتمام بہت ضروری ہے. ابھی جو ہے پورا مہینہ ہمارے پاس ہے، اس کا اہتمام کرنا ہے اور خوب اللہ سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. دعا کے ساتھ رمضان کا مبارک مہینے کا بہت گہرا تعلق ہے کہ اسی لیے اللہ رب العزت نے دوسرے پارے میں رمضان کے مسائل بیان کر کے فوراً دعا کے بارے میں بول رہے ہیں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جو بندہ مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا، جو بندہ مجھ سے دعا کرے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا. تو اس لیے رمضان کے مبارک مہینے کے ساتھ قرآن کا تعلق ہے اور دعا کا بھی تعلق ہے. تو اس لیے جتنا ہو سکے پورے دن کے اندر دعائیں کرتے رہیں، اپنے بارے میں، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، جو بندے انتقال ہو چکے ہیں ان کی مغفرت کے لیے، اور اپنے جو ہے زندگی کے مسائل کے لیے اللہ سے خوب دعائیں کریں، استغفار کریں. تو انشاءاللہ اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کریں گے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو رمضان کا مبارک مہینہ بہت ہی اہتمام کے ساتھ گناہوں سے بچتے ہوئے اللہ ہم سب کو جو ہے رمضان کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ رمضان کے اندر جو گناہ ہو رہے ہیں ان گناہوں سے، اور انفرادی گناہ ہو یا اجتماعی گناہ ہو، ان تمام گناہوں سے بھی بچنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ. محترم معزز بزرگوں اور عزیز دوستو، رمضان کا مبارک مہینہ شروع ہو چکا ہے. آج